بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا اور مفتی شمائل ندوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو۔ تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا۔ ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے۔ تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے۔ انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا، میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا۔ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت خرچہ ہے۔ میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے، تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے۔ کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار کام کیا ہے۔ مولانا حبیب کرانی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے، بہت کام ہوا ہے اس پہ۔ کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے، یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی، شاید، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے، کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ۔ دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے، پھر 21 دن بیٹھنا ہے، پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے۔ اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا، چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے۔ تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں گے میرا کام ہو رہا ہے، میری پروڈکٹ بک رہی ہے۔ جو دماغ ہے نا، جو ہارڈ ویئر ہے، مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا ہمارا کام کیا ہے۔ جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی، اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا، سب کو خوشی ہے اس پہ۔ البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت معمولی سی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیانت ہوگی اگر میں اس کو ایک ایتھیسٹ ہے، اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان، اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا۔ کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہی تو اللہ نے گرایا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بیوقوف ہیں، گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا۔ مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا۔ بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ بڑی زبان ہے، بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ پیسی لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں۔ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا، لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ راتا بھی شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے، ورنہ آپ اس زبان کو لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی۔ انڈیا میں اللہ کے ذمہ بچانا تھا نہیں، جاتی ہے، بنگلہ دیش آپ کے کہہ بہت سکتے بڑے ہو کیسے بچایا، وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے۔ بہت کراؤڈ تھا، وہ سب اردو سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ اور بھی نہیں ہے۔ اتنا کراؤڈ تھا، وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے
مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے, پاکستان کی آبادی, ہندوستان کی آبادی, اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے. جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو, آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, یو کے جائیں, یورپ جائیں, بھرے ہوئے اردو اردو سمجھنے والے لوگ. اتنی بڑی زبان ہے, آپ اس کو ہندی کہہ لیں, بے شک ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے, آپ ہندی کو اردو کہہ لیں, اردو کو ہندی کہہ لیں. تو یہ بہت بڑی زبان ہے. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی, جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا, بعض لوگوں نے اس میں میم سی بنائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, نہیں ہمیں اڑانا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں خربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں بجود آ سکتا. آئندہ کے لیے خیالات انسٹال ہو گئے, اتنی ترتیب سے بے ڈھنگے خیالات نہیں ہے. فائدہ یہ ہوگا 12 انڈے دینے, اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ. سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, اردو سمجھنے والے لوگ اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھائیں. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہوگا. اس سے کسی نے پوچھا خدا کو کیوں نہیں مانتے, ایسی ہیں جو ظاہر اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں گرایا کس نے تھا, لیکن بہرحال وہی تو اللہ نے گرایا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بیوقوف ہیں, گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا. تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا. بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے, گرایا بھی کس نے ہے, اللہ نے. بہت جلد ان کا جو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ BCO لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا, لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ راتا بھی شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے. سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں. آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے, اوٹ پٹانگ باتیں, اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي میں چھپے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخ و پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں, ہا ہو ڈھن ڈھن ٹھش پش, اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.